ہم کہاں جائیں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارے خلاف اتنا بڑا آپریشن کیا گیا، ہمارے 15,000 ساتھیوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا گیا، قتل کیا گیا، ہماری ماں کے جوان بیٹوں کو پکڑ کر شہید کر کے ماں کی گودیں اجاڑ دی گئیں، بہنوں کے سہارے چھین لیے گئے۔ ہمارے دل سے پوچھو، صبح سے لے کر رات تک میرے گھر کراچی 90 پر معصوم بچے، گودوں میں لیے بچے، بیوائیں شہیدوں کی، بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے، اس کے باپ کو پکڑ کر قتل کر دیا تھا۔ اتنی قربانیاں، کیوں ظلم کیا ہم پر؟ کیوں ایسا ظلم کیا؟ میں پوچھتا ہوں، پاکستان میں اگر یہ کہا جائے یہ جرائم کو روکنے کے لیے کیا گیا، میں پوچھتا ہوں کیا جرائم پنجاب میں نہیں ہوتے؟ کیا جرائم سرحد میں نہیں ہوتے؟ کیا جرائم بلوچستان میں نہیں ہوتے؟ صرف کراچی کے اندر، صرف سندھ کے شہری علاقوں میں آپریشن کیوں کیا گیا کہ کلاشن کوفے برآمد؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کلاشن کوفے آپ کو صرف کراچی میں نظر آتی ہیں، بسنت کے تہوار پر لاہور کی ہر چھت پر یا ہر دوسری چھت پر پتنگ بازی نہیں ہوتی بلکہ عورتیں تک کلاشن کوف چلاتی ہیں، وہاں آپ آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین غدار ہے، MQM ملک دشمن ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں غدار نہیں ہوں، MQM ملک دشمن نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے حقوق کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ بتاؤ، ہماری شہیدوں کی، تحریک پاکستان کے شہیدوں کی روحیں جب یہ دیکھتی ہوں گی کہ ان کے اولاد کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، وہ سوچتی ہوں گی ہم نے پاکستان بنایا تھا اس لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں۔ آپ بتائیے کہ ہم لوگ کہاں جائیں؟ آپ بتائیے کہ مہاجر یا اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتا؟ پھر کہتے ہیں کہ مہاجر کیا ہوتا ہے، پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ MQM کس چیز کا نام ہے، یہ مہاجر کس چڑیا کا نام ہے؟ میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے لیے وزارت اعلیٰ کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے لیے دروازے وزارت اعلیٰ کے لیے کیوں بند ہیں؟ نہیں، آپ جو آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں لیکن جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سے آزادی چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ اتنا ہمارا خدا کی قسم قتل عام کیا انہوں نے، اور انہوں نے بولا الطاف حسین اتنے ساتھی مار دیے، جھکتا نہیں ہے۔ میرے 66 سالہ 66 ایئرس اولڈ میرے بڑے بھائی جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد سے پاکستان کی حکومت کی خدمت کی، فرسٹ گزیٹڈ افسر تھے، ریٹائر لائف گزار رہے تھے، 25 سال سے ریٹائر تھے، 66 سال عمر تھی۔ وہ گھر کا میرا جو بھتیجا، جو باپ کے ریٹائرمنٹ ہونے اور باپ کی ایماندار نہ زندگی کو دیکھ کر اور خواہش کو دیکھ کر اس نے رات دن محنت کی، ٹیوشن پڑھا کے کراچی NAD یونیورسٹی سے اس نے BE انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ گھر کا پیٹ پالنے والا باپ نہیں، بیٹا۔ میرے بھائی 66 سالہ، آپ میں سے جس کی 66 ایئر اولڈ عمر ہے، ذرا آپ تصور کریں ان کو، میرے بھتیجے کو 28 سال کا میرا بھتیجا، اس کو انہوں نے دسمبر 1991 کو پکڑا، لے جا کے ٹارچر کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ الطاف حسین کا فون نہیں آ رہا ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنی تحریک نظریے اپنے مشن کو چھوڑتا ہوں، فون نہیں آ رہا۔ 3 دن تک انتظار کیا، میں نے معافی نہیں مانگی، میں نے سرنڈر نہیں کیا۔ انہوں نے میرے بھائی بھتیجے کو نہ صرف قتل کیا، نہ صرف ٹارچر کیا، گولیاں مار کے قتل کیا، بلکہ کہا کہ اب اس کی لاشوں کی تصویر جب الطاف حسین کے پاس جائے گی تو اس کو اور زیادہ درد ہونا چاہیے۔ ٹارچر کرنے کے بعد، گولیاں مارنے کے بعد میرے بھتیجے کے سر پہ کلاڑی مار کے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا بتاؤ؟ نواز شریف بھی گرفتار ہوا تھا، اس کا بھائی، نواز شریف کا بھائی بھی گرفتار ہوا تھا، اس کا باپ بھی گرفتار ہوا تھا، ان کے ساتھ تو کسی نے ایسا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں
کہ الطاف حسین بہت سخت باتیں کرتا ہے. بتاؤ میں انصاف کس سے مانگوں؟ میں نے عدالت میں کہا پٹیشن میں داخل کرتا ہوں. میں عدالت میں پٹیشن داخل کے لیے اپنے وکلا کو بھیجا. عدالت نے کہا آپ بولتے ہو مہاجر کیا ہوتا ہے؟ آپ بولتے ہو مہاجر کیا ہوتا ہے؟ میں نے عدالت سے رجوع کیا. عدالت نے کہا کہ اگر ایک دفعہ FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ پولیس اسٹیشن میں درج ہو جائے تو سیکنڈ FIR کبھی نہیں کاٹی. مرتضی بھٹو مارا گیا, اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بنی, اس کی بیگم نے عدالت سے رجوع کیا. وہی عدالت, وہی ججز حکم دیا پولیس اسٹیشن کو لانچ another FIR. دوسری FIR کاٹی گئی, میری نہیں کٹی, مرتضی بھٹو کی دوسری FIR کٹ گئی. Where should we go? ہم کون ہے, کہاں سے انصاف مانگے, کس کا دروازہ کھٹکھٹائے, کس سے فریاد کرے؟ بتاؤ. پھر بولتے ہو مہاجر کیا ہوتا ہے, پھر بولتے ہو کہ فلاں چیز کیا ہوتی ہے. بتاؤ میرے بھائیوں, بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ نہیں بات کریں حق کی کیا؟ بتائیے میرے بھائیوں. پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ مہاجر کیا ہوتا ہے. دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے, دیکھ لیجئے. ایک مرتضی بھٹو قتل ہوتا ہے, میں نے مذمت کی, میں نے احتجاجی بیان دیا, MQM نے احتجاجی بیان دیا. ایک آدمی کے قتل کیے جانے پر جوڈیشل کمیشن بن گیا, نہیں بن گیا؟ اور 15,000 میرے لوگ مارے گئے, اب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. آپ کہتے ہیں مہاجر کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں مہاجروں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, مہاجروں کے ساتھ ناانصافیاں کیا ہیں. سندھ میں ایک بھی ڈپٹی کمشنر مہاجر نہیں ہے, ایک بھی. حکومت میں ہمیں نہیں لیا جاتا, انتظامیہ ایڈمنسٹریشن میں ہمیں نہیں لیا جاتا. تو بتائیے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ پھر کہتے ہیں مہاجر کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ تو مہاجروں کی سندھ میں زندگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ملک کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو چھوڑا تو نہیں, انہیں بھولا تو نہیں. آپ میرا منشور پڑھیے 1997 میں جو ہم نے پیش کیا ہے, پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو جو ہے اس سے کمپیئر کر لیجئے آپ. جو انقلابی پروگرام ہمارا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میری جماعت اقتدار میں آئے گی, وہ کسی وڈیرے جاگیردار سے رحم نہیں کھائے گی. اس لیے نہ کسی جاگیردار کی بیٹی اس کے یہاں ہے, نہ اس کی بیٹی کسی جاگیردار کے یہاں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نہ ہماری رشتہ داریاں ہیں. یہ لوگ نہیں کر سکتے. جو رولنگ کلاس ہے, جو 2% مافیا کلاس ہے, رولنگ مافیا ہے, یہ ملک کا نظام تبدیل. میرے بھائیوں, آفاقی نعرے, آسمانی نعرے, یہ جتنے بھی آپ کو دیتے ہیں ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے دیتے ہیں. آپ کو ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم, اس فلسفی کو اپنانا ہوگا. حقیقت پسندی اور عملیت پسندی. حقیقت پسندی, what is realism? To accept the reality or real or true facts and do it practically to remove the grievances and problems. Practically. اس ریئلزم اور پریکٹیکلزم کے فینومینا میں پاکستان کی صورتحال دیکھیں. What is realism? According to realism, پاکستان میں فیوڈل سسٹم نہ صرف موجود ہے بلکہ جاگیردار مافیا اقتدار پر قابض ہے. This is realism to accept the. بتائیے نا, بھوک زیادہ لگ رہی ہے جی. اچھا ہم ختم کرتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. اچھا سنیں, ایکسپٹ, ٹھیک ہے نا, ریئلٹی کو ایکسپٹ. اب پریکٹیکلزم کیا ہے؟ اسٹارٹ اسٹرگل ٹو abolish the prevalent medieval feudal system from. How can you abolish? ٹھیک, آؤ